تم جس کو چاہو قتل کر دو اور جس کو چاہو زندہ رکھو، جو تمہارے نظریات کو قبول کرے اس کو زندہ رکھو غلام بنا کر، اور جو تمہارے نظریات کو قبول نہ کرے اس کو ختم کر دو، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دو۔ گویا کسی شخص کو قتل کرنا ان کے نزدیک ثواب کی چیز ہے، انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی قتل کرنا، ان لوگوں کے جانور کو جو ان کے مخالف ہیں، یہ بھی ان کے نزدیک ثواب کی بات، حتیٰ کہ عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ بھی ان کے نزدیک ثواب کی بات۔ اس قوم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، گھمنڈ اور غرور اتنا زیادہ ان کے اندر آ گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کی جو کتاب ہے جس کو یہ مانتے ہیں وہ تورات ہے، اس کی ایک شرح ہے، ایک تشریح ہے جس کے اندر اس کے مطالب اور مفاہیم لکھے گئے ہیں، وہ ہے تالمود۔ اور اب ان کے یہاں یہ ہے کہ جو شخص تورات کو پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تالمود کو پڑھے۔ تالمود کیا ہے؟ گویا شیطانی روایات کا ایک بلندہ ہے، ان کے غرور اور گھمنڈ کی گویا وہ شاہکار ہے، زندہ مثال ہے۔ اس کا اگر آپ لوگ مطالعہ کریں، اس کو اگر پڑھیں تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ ہر صفحے کے اندر تقریباً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان صرف اور صرف یہودی ہے، یعنی یہودی کے اندر جو روح آتی ہے وہ روح ربانی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کا ایک جز ہے وہ۔ اور باقی جو پوری انسانیت ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی جو روح ہے وہ شیطان کی طرف سے آئی ہے، ان کے اندر جو روح پائی جاتی ہے وہ شیطانی روح۔ یہ ان کی کتاب جس کو وہ سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، تورات سے بھی زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے آج کل ان کے نزدیک، وہ تالمود کو دی جاتی ہے، اور تالمود کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، باضابطہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، تم جس کو چاہو قتل کر دو اور جس کو چاہو زندہ رکھو، جو تمہارے نظریات کو قبول کرے اس کو زندہ رکھو غلام بنا کر، اور جو تمہارے نظریات کو قبول نہ کرے اس کو ختم کر دو، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دو۔ گویا کسی شخص کو قتل کرنا ان کے نزدیک ثواب کی چیز ہے، انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی قتل کرنا، ان لوگوں کے جانور کو جو ان کے مخالف ہیں، یہ بھی ان کے نزدیک ثواب کی بات، حتیٰ کہ عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ بھی ان کے نزدیک ثواب کی بات۔ اس بنا پر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو نرسنہار ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہے کہ حیوان ہے کہ درندے ہیں۔ انسان کے اندر کچھ تو رحم ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی قاتل ہو، ہٹلر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر تو کچھ نہ کچھ رحم ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر رحم نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جن کو وہ مذہبی کتابیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مذہبی کتابیں نہیں ہیں، وہ کسی انسان نما شیطان نے لکھی۔ بتا رہا تھا نا کہ ہر مذہب کی ایک فکر رہتی ہے، اور کوئی مذہب دوسرے کی فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، قابو چلتا ہے جب تک تو قتل کر کے، گھر برباد کر کے، جلا وطن کر کے، کسی بھی طریقے سے اس فکر کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دھیرے دھیرے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے کہ ان کی فکر کے اندر اپنی فکر کو شامل کر دیتا ہے۔ اصل میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے ملک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سب تنقیدی بات ہے، اگر میں ادھر جاؤں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وحدانیت کی تعلیم دی، لیکن بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگوں نے اس کو قبول کیا، معدود چند لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور وہ بھی نیچے طبقے کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ عام طور پر حق کو جو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ابتداء غریب ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ مالدار جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کے گھمنڈ کے اندر سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، ان کے کان سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ سوچنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسہ بہت گندی چیز ہے، اگر اس کا حق صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی گھاتک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاں پیسہ ہو، اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو کیا کہنا، اللہ کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت، اللہ نے اس کو لے کر احسان جتلایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معدود چند لوگوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد پورے جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور اتنا ٹارچر کیا، اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ ان کو فلسطین چھوڑنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ بعض جو نوجوان تھے وہ پہاڑوں میں جا کر غاروں کے اندر چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ سورہ کہف کی اگر آپ نے پڑھا ہو ترجمہ، اس کی کوئی تفسیر، اس کی کوئی مطلب سنا ہو تو اس کے اندر 6 آدمیوں کا تذکرہ آتا ہے، بلکہ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، پہاڑ کے اندر جو گھفا ہوتی ہے، جو غار ہوتی ہے، اس کے معنی ہی کہف کے آتے ہیں۔
اس سورت کا نام ہی اس غار کے نام پر پڑ گیا ہے، سورۃ الکہف۔ تو اتنا ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن اس ظلم کے باوجود جب وہ لوگ نہیں مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اللہ کو ایک سمجھتے رہے، تو پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے جو عیسائیوں کا سب سے کٹر دشمن تھا، وہی ان کے پاس آتا ہے اور منافقت کے ساتھ کہتا ہے ان سے آ کر کہ میں راستے میں چل رہا تھا، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو ان کے کہنے کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں نے عیسائیت کو قبول کر۔ اب عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد چونکہ لفاظ زبردست تھے، وہ تقاریر اچھی کرتے تھے، لچھے دار، جیسے آج کل کے ہمارے یہاں اس مقرر کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جو ادھر ادھر کی خوب ہانکتا ہے۔ حقیقت اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ادھر ادھر کی خوب ہانکتا ہو، ایران توران کی، اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ واہ واہ کیا مقرر ہے، اس کی بات میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، صحیح کیا بیان کر رہا ہے، حالات حاضرہ کے مطابق اس کا بیان ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ تو چونکہ یہ شخص بھی بڑا لفاظ تھا، اولس رسول کے نام سے مشہور ہے، تو پھر انہوں نے آ کر عیسائی جو تھے، جو نہیں مانے تھے ظلم سے بھی، جو نہیں مانے تھے قتل و غارت گری سے بھی، جنہوں نے کبھی اللہ کی وحدانیت سے سودا نہیں کیا، دھیرے دھیرے ان کے اندر ان خیالات کو پھیلانا شروع کیا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تین ہے۔ اب جو قوم ویسے نہیں مانی قتل و غارت گری سے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ اپنے ایمان کو چھپانا پڑا ان کو غاروں میں جا کر، اس حملے نے ان کو بھی ناکام کیا۔ اس بنا پر آج کل عیسائیت جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے، کسی کے اندر بھی وحدانیت نہیں ہے، سب تین خداؤں کو کم از کم تسلیم۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے فرقے تین ہیں، لیکن چھوٹے موٹے اگر ان کے فرقے شمار کیے جائیں تو تقریباً 300 سے زائد۔ مسلمانوں کو اپنوں کو لے کر تعجب ہوتا ہے، اور مسلمان کبھی کبھی آپس میں سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ کیا ہے یار، مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعت، کبھی دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیا جائے، کیا کرے، دیکھیں ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں۔ 300 تقریباً ان کے اندر فرقے ہیں، 300 سے زائد، تین بڑے بڑے فرقے، لیکن ہر فرقہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا تین ہے، ایک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں بعض لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تین خدا مانتے ہیں۔ اور اب ہر شخص اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، عیسائیوں میں سے کوئی بھی موحد نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو شاید دنیا کے اندر کوئی شخص نہ جان سکتا اس بات کو کہ عیسائی بھی کوئی وحدانیت والا مذہب تھا، یعنی عیسائیت کے اندر بھی کبھی یہ بات مانی گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ تو قربان شاہ قرآن کریم کے کہ اس نے پوری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے جز نہیں ہیں، اللہ کے کوئی پارٹ نہیں ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک بندے اور اس کے رسول۔ تو دیکھا آپ نے کہ جو قوم قتل و غارت گری سے نہیں ڈری، اپنی وحدانیت پر ڈٹی رہی، دوسرے طریقے سے انہوں نے ان کو مغلوب کر دیا، اور آج پوری عیسائیت تسلیس کی قائل ہے، شرک کی قائل ہے، تین خداؤں کی قائل ہے۔